اب دوستو باری آ گئی ہے ہمارے بھائی علی الاحسن صاحب کا. علی الاحسن صاحب کہاں گئے؟ جناب علی الاحسن صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کیا حال ہے جناب السلام علامہ ورحمۃ اللہ. صاحب؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ تصویر ٹھیک آ رہی سر؟ بہترین. جی آپ کے جو عرض کریں کہ بھائی پاکستان میں سردی وغیرہ کیسا ہے؟ پنڈی وغیرہ میں ٹھنڈ ہے سر خوب؟ جنوری کا مہینہ تھوڑی سردی پراپر سٹارٹ ہوئی ہے، ہاں لیکن ابھی بھی انشاءاللہ. خدا شکر ہے موسم اچھا ہے. گیس وغیرہ کا تو پرابلم تو نہیں ہے؟ سر الحمدللہ بہتر ہے، لیکن تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک گیس اس بھی طرح کٹتا ہے؟ شدید نہیں ہوا. جی سر گیس بھی کٹ جاتا ہے بجلی کی طرح یا نہیں؟ یہ بیچ میں کم ہو جاتا ہے، لیکن اس سال کچھ بہتری الحمدللہ جاری ہے. الحمدللہ. خدا کا شکر. خدا آپ کو عزت دے. حکم کریں علی اور الحسن صاحب. خیریت سے ہیں؟ بہت مولا کا کرم، بہت مہربانی. اچھا علامہ صاحب، آپ کے جو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ آپ کے جو پیغامات ہوتے ہیں، جو آپ کی ریسرچ ہوتی ہے، یہ میں مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء اعظام تک پہنچاتا رہتا ہوں. ایک ای ہوں میل گروپ بھی چل رہا ہے جس میں کوئی 350 کے قریب محققین اور علماء ہیں، آپ بھی اس میں موجود ہیں. شاید ہوں آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ نہ دیکھتے ہو، میں ریگولر بھیجتا رہتا ہوں. صحیح. اور پھر کچھ خاندان میں بھی لوگوں سے بات چیت چلتی ہے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی سادہ ہیں، ہوں یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کو نہ سنیت کا پتہ ہے نہ شیعت کا پتہ ہے، صرف عقلی باتوں کی ہوں تھوڑی سی سمجھ آتی، جی. یا جو گھروں میں ساری زندگی سنی سنائی باتیں ہیں. اس کے علاوہ بعض علماء سے بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو ہوں آج میں اس حوالے سے سر آپ سے نا بالکل یعنی بحث مباحثہ نہیں مقصود، بالکل جی. بیسک چیزیں پوچھوں گا. ایک تو سر جی. یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے جن بھائی سے بھی بات کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں نا جو سوال وغیرہ میرے کچھ علماء سے بھی میں نے کیا تھا، ہوں یا ان کی کتابیں وغیرہ پڑھی تھیں، اس میں یہ اس کا جواب دیا تھا انہوں نے نا. جو آپ فرماتے ہوں ہیں نا کہ قرآن کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل تشیع کے ہاں روایات ہیں تعریف سے ریلیٹڈ. ہوں تو اس میں سر اہل سنت کے علماء کی ایک دو کی میں نے تحریریں دیکھی ہیں، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں تعریف کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو منسوخ ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بدنیتی نہیں تھی اس کے اندر. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا کہ لوگوں کو بلا دی گئیں، یا کوئی ایسا سلسلہ ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے بدنیتی کے تحت جان بوجھ کر اللہ کی مرضی کے خلاف تبدیلی کی ہے. وہ کہتے ہیں ان دو ہوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں اہل سنت ان روایات کے ہونے کے باوجود کبھی بھی نہیں کہتے کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے چاہا تھا تو ہم اللہ بلا دی گئی. جبکہ اہل تشیع دھڑلے سے کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ نعوذ باللہ بدنیتی کے تحت یہ جان بوجھ کے کام کیا گیا، اللہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، لیکن نعوذ تو وہ باللہ مانتے ہیں. استغفر اللہ. دیکھیں یہ بات بہت غلط بات ہے. دیکھیں عزیز، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں نقصان آپ کی روایات میں یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے مقابل میں کہ قرآن میں نقصان نہیں ہوئی ہے، اس کی کوئی دلیل اگر ہم سے مطالبہ کریں، دلیل ان کے پاس صرف یہی ہے کہ کہہ دے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ دلیل نہیں ہے بھائی. آپ مجھ سے دلیل مانگے نا کہ کسی چیز کی دلیل کیا، میں کہہ دوں میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ کوئی دلیل ہے؟ میرا عقیدہ یہ مجھے معلوم ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے. یہ عقیدے کا دلیل کہاں؟ یا آپ کا جو عقیدہ ہے قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کوئی حدیث ہوگی اس کی متعلق، کوئی روایت ہوگی یا کوئی آیت ہو سکتی ہے یا کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. یہ کہہ دینا کہ اللہ نے چاہا ہے، بھائی اب میں کہہ دوں کہ اللہ نے چاہا ہے، یہ بھی ایک بہت ہی ایک فراڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ نے چاہا. دنیا میں ظلم بہت ہوتا ہے بھائی. اب کوئی عورت جو ہے اس کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے چاہا یہ ہوا ہے، چھوڑ دیں بھائی، ختم کرو. کسی کا قتل ہو اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے نا. کسی چوری ہو جائے، انبیاء قتل ہوتے تھے بھائی، جو اللہ نے چاہا. اللہ نے نہیں چاہا بھائی، اللہ نے نہیں چاہا ہے. اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے یہ نہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ لوگ اس کو ضائع کر دیں. اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی شریعت بھیجی ہے. صرف قرآن کی بات نہیں ہے، سنت قرآن کی طرح ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہدایت ہے جیسے قرآن ہے. احادیث جو ضائع ہو چکی ہیں اور جو احادیث گڑی گئی ہیں یا جو احادیث ان کے الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں تو بلا شک شبہ نہیں ہے کہ احادیث، اگر ہم کہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبے دیتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، مسئلے مسائل اخلاق سکھاتے تھے، شریعت سکھاتے تھے،
خطبے وہ تو کئی نقل نہیں ہوئی ہے نا ان کی بات. اگر یہ دیکھیں کہ ایک شخص کی عمر کے 23 سال ہیں تبلیغ میں گزر جاتے ہیں, کتنا مواد بن جاتا ہے, کتنا مواد بن جاتا ہے. وہ ہمیں کیا پہنچے؟ بہت کم. آپ لوگوں کی کتابوں میں کتنی احادیث ہیں؟ بہت کم. ان کے خطبے کوئی بھی نہیں. ان کی دعا, وہ کیسے دعا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن پڑھتے تھے, دعا کرتے تھے. ایک دعا بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اگر کوئی بھی ہو تو مختصر فقرہ, آدھا جملہ, ایک سطر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ سب ضائع ہو جائیں. اب ہم ہیں, آپ ہیں, امتیاں, پتہ نہیں ہے کہ یہ سب ہم سے ضائع ہو چکا ہے, مفقود ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے چاہا, اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ اللہ چاہتا ہے اس طرح, کوئی عاقل شخص اس طرح چاہتا ہے؟ اللہ کو چھوڑے, میں اور آپ جو ہے نا اگر کسی چیز کا بندوبست کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں چاہتے کہ وہ ختم بھی ہو جائے. ہم اگر کوئی دکان بناتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں, کوئی بچے کی شادی کرتے ہیں, پھر یہ نہیں کرتے اگر ہمیں اس سے پیار ہے کہ پھر یہ بھی کر دیں, اس کا بندوبست کر دیں کہ وہ بس پھر وہ سب ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے. تو یہ عقیدہ ہے قدر کا مخالفین کے ہاں, کہ ہر چیز کو اللہ سے نسبت دیتے ہیں کہ اللہ کا شر اللہ کی جانب سے ہے, شر اللہ کی جانب سے ہے, تو پھر یہ شریعت ہی اٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر سب گناہیں اللہ کی جانب سے ہے, کافر کو اللہ نے کافر بنایا, قاتل کو اللہ نے قاتل بنایا, وہ اللہ نے چاہے وہ قتل کیا نا اس نے, پھر تو کتاب کیوں بھیجا, پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ حساب و کتاب, روز قیامت, وعد و وعید, جنت نار, یہ سب باطل ہیں, یہ سب باطل ہیں, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ کرسچنز میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی سے نفرت نہ کرو. کرسچنز جو کہتا ہے نا کہ سب سے پیار کرو, کسی سے نفرت نہ کرو, کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اس کے پیچھے یہی فلسفی ہے کہ جو شخص جرم کرتا ہے, جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے, جو میس مرڈرر ہوتا ہے, سیریل کلر ہوتا ہے, بہت ہی مجرم ہوتا ہے, اس سے بھی پیار کرو. کیوں پیار کرو؟ کیونکہ یہ فعل اللہ نے اس سے کرایا بھائی. اگر آپ ہوتے, اللہ آپ سے چاہتا آپ سے بھی یہ کرا لیتا, تو اس سے پیار کرو. تو میرے بھائی, پھر ہمارا اور آپ کا یہ بنیادی فرق ہے اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, گناہ کو نہیں چاہتا. اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ گناہ کریں, اللہ سے راضی بھی نہیں ہے, اللہ کی مشیت بھی نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ ہم اور آپ گناہ کریں گے, ہم اور آپ جو ہے معصیت کریں گے, لیکن اللہ اس سے راضی نہیں, اللہ اس کو نہیں چاہتا. تو مقصد کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ چاہا ہے, اس کو اللہ کی, اس کی ذمہ داری اللہ پہ لگا دیں, تو پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ صرف قرآن کی ضیاء کا ذمہ داری آپ اللہ پہ نہیں لگا رہے. پھر یہ پرنسپل, یہ قاعدہ ہر جگہ لگانا ہوگا, ہر جگہ. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پہ, اللہ نے چاہا. کوئی قتل کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈکیتی کرتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے نا, دنیا میں غلط کام تو بہت ہوتے ہیں, سب اللہ نے چاہا ہے, ذمہ داری ختم. یہ اچھی بات ہے, شکر کرو, اللہ نے چاہا. یہ تو کوئی عاقل نہیں کہتا, یہ تو کوئی اس طرح کر دیں تو انسان کی زندگی معطل, یعنی پوری انسانی معاشرہ جو ہے سب بیڑا غرق, سب جو ہے کیا ہو جائے گا, ایک طرح سے کوئی نظم ہی نہیں ہے, کہ کوئی بھی شخص اپنے فعل کا ذمہ دار نہیں ہے. بھائی آپ نے چوری کی, اللہ نے کرایا, آپ کو نہ پکڑوں, اللہ کو ذمہ دار ٹھہراؤں. تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے, ایک ایسا فعل ہے, کہ ایک ایسا طرز فکر ہے کہ اس کی بطلان بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ بات جب آپ لوگوں نے مان لیا, آپ کے علماء نے مان لیا کہ قرآن میں اس میں سے تو کوئی انکار نہیں ہے, اس سے تو کوئی فرار ہے ہی نہیں. ابھی میں کوئی لیکچر نہیں دیا میں نے قرآن کی نقصان پر, آپ لوگوں کے احادیث کے مطابق وہ لیکچر دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ روایات دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات کیا ہے. جب یہ سے تو فرار نہیں ہے, ہم نے ابھی بہت واضح دلائل نہیں لائے کثرت کے ساتھ, وہ لیکچر دیں گے تو لایا جائے گا. جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا ہے, تو اس کے تو پھر یہ کیوں ہوا ہے, یہ نقصان جو لایا گیا ہے قرآن مجید میں, کیا اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست نہیں کیا؟ اپنے نبی کو بھیجتا ہے ایسے معاشرے میں جس میں سب لوگ کیا ان پڑھ ہیں, اکثر لوگ ان پڑھ ہیں, پڑھتے لکھنے کا رواج ہی نہیں ہے, نہ کوئی اسکول ہے, نہ لائبریری, کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسکول ہے تو صرف یہودیوں کے پاس ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, مسلمان عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس وحی ہے, آتا ہے, جبرائیل آتا ہے, آیات لے کے آتا ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء تھے, ان کے انبیاء کے بعد ان کے امتوں نے سب نے اپنے کتابوں کو چینج کیا. اس نے سب خبر دی خود کہ بھائی میرے سے پہلے جو انبیاء تھے وہ دنیا سے چلے گئے, تو ان کی شریعت کو بھی تحریف کی گئی, ان کے کتابوں کو بھی, ان کی وحی کی جو کتاب تھی, تورات, انجیل, زبور,
صحف ابراہیم موسیٰ علیہ السلام سب کو چینج کیا. اس کو تو اس سے پہلے بھی تو وہ درس ہے نا, اس سے پہلے بھی تو ایک مثال ہے, اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میری امت بھی جو پرانے امتوں والوں نے کیے ہیں جرائم کیے ہیں وہ میری امت بھی کرے گی اسی طرح. خود بار بار بھی کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں بھی جو کچھ بھی انہوں نے کیا یہ بھی کہیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سانڈے کے غار میں گیا ہے تو میری امت بھی سانڈے کے غار میں جائے گی. یعنی بہت وہی باتیں جو جرائم انہوں نے کیا یہ بھی کریں گے. تو پھر انہوں نے کوئی کسی طرح کے, دیکھیں بھائی کوئی بات کرو کہنے والی نا, کہ ایک عام شخص سے غلطی نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ من انفسکم آپ سے نفیس ترین, انفسکم آپ کے نفوس میں سے, انفسکم آپ کے نفیس ترین میں سے, بہترین میں سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم بلے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ بڑے حریص ہیں کہ امت میری جو ہے جہنمی نہ ہو جائے, امت میرے امت میں بلکہ کوئی بھی شخص جہنمی نہ ہو جائے. اس بات کی بڑے وہ اس کو ڈر ہے, اور بڑے تشویش ہے, بڑی فکر ہے کہ سب لوگ ہدایت ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. اور بہت مہربان ہے, رؤوف رحیم, رأفت بھی ہے, رحمت تو رحیم ہے اللہ کی, اللہ اپنی صفت رحیم ہے, ان کو بھی کہا رحیم, بہت رحمت وسیع رحمت ہے ان کی. اچھا تو ان کو فکر نہیں ہے بھائی, وہ ایسے چلے گئے بس مر گئے, ختم بات, نہ جمع کیا, کچھ بھی نہیں کیا, وسیع بھی نہیں چھوڑا. تو بہرحال یہ باتیں جو ہے نا اس کی اگر آپ لوگ سوچیں بھائی اللہ نے فکر دی ہے, عقل دی ہے, عقل ہی کی بدولت ہم زندگی گزارتے ہیں نا. اگر میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی ہوں جس نے میٹرک بھی نہیں کیا نا, کیلے بیچتا ہے, مثلا پنڈی کی گلیوں میں ہے لوگ ہیں نا کیلے بیچتے ہیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے بھائی, سب کیلے بیچتے ہیں, پیاز بیچتے ہیں, سیب بیچتے ہیں, آلو بیچتے ہیں. انہوں نے کوئی تعلیم نہیں کی, بیچارے دیہات والے ہوتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہو جائے کہ میں اس گلی میں جاؤں گا تو مجھے آج 100 روپے زیادہ مفاد ہوگا, فائدہ ہوگا, اس گلی میں جاؤں تو میرے مفاد نہیں ہوگا, تو وہ کس میں جائیں گے؟ تو اسی گلی میں جائیں گے تو جس میں 100 روپے زیادہ ملیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا عزیزو. جس میں نقصان ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ کوئی پاگل ایسا نہیں ہوگا کہ پتہ ہوگا کہ اس گلی میں جاؤں گا میری جو کیلے نہیں بکیں گے, سبزی نہیں بکے, وہ نہیں جائے گا, اپنے ریڑھی وہاں پہ نہیں لگائے گا, وہاں جائے گا جہاں پہ اس کو فروخت ہوگا, منفعت ہوگا, ٹھیک ہے نا عزیزو. تو اب یہ کیوں, یہ عقل ہے. انسان اپنی منفعت چاہتا ہے, تم اپنی منفعت کرو یار, سوچو. وہ ایک چیز جو ایک عام کیلے والا جو ہے نہیں کر سکتا اپنے کیلوں کے ساتھ, سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتا ہے اپنے امت کے ساتھ, سب کو ضائع کر دے, ٹھیک ہے نا. اب شیعوں کا عقیدہ جو ہے, سب شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اکثر شیعہ آج کل ان سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ نہیں قرآن تعریف نہیں ہے, علماء سے پوچھیں وہ کہیں گے قرآن میں کوئی نقصان نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, سب کہانیاں. اچھا وہ یہی کہیں گے آپ کو, لیکن جو ہے صحابہ نے جو اسلام میں کیے ہیں, کام کیا نا, تو اس کے نقصانات ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. اگر ہم قرآن کی کہانی کو چھوڑ بھی دیں نا, تو یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا, فدق میں جو کچھ ہوا, یہ تو شیعہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اس کی وجہ, اس کی ہم کس لیے ایسا کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس روایات احادیث بہت زیادہ ہیں اس معاملے پر, اور آپ لوگوں کے کتب سے ہم بھی استدلال کرتے ہیں. جی بسم اللہ, میں نے بہت بات کی, معذرت چاہتا ہوں. کوئی نہیں مسئلہ. اچھا سر, آپ نے جو فرمایا نا کہ نقصان ثابت ہے نا, تو ان حضرات کا جو موقف ہے نا وہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا, علماء کا, عوام الناس کو تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں نا. علماء کی جو تحریریں میں نے پڑھی ہیں, بڑے بڑے علماء کی, یعنی کہ ٹاپ لیول کے, جنہوں نے حفاظت قرآن پہ لکھی ہیں, وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے اب یہ آیت رجم ہے نا, یا آیت رضات, وہ کہتے ہیں جی اس میں نقصان کس بات کا ہے, جب یہ ثابت ہے, شیعہ سنی کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن میں اللہ پاک بعض آیات ایسی نازل فرماتا ہے کہ جن آیات کو بعد میں تبدیل فرما دیتا ہے یا ان کا لوگوں کے دلوں سے محو فرما دیتا ہے, تو نقصان کس بات کا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے چاہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو گئیں, اتری تھیں لیکن نہیں اللہ نے قرآن میں شامل کرائیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کو بدنیتی پہ نہیں کہتے, جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ بدنیتی کے تحت یہ جان بوجھ کے بےمانی کی ہے نعوذ باللہ صحابہ نے. وہ کہتے ہیں ہمارے میں بڑا دو میں بنیادی فرق ہے, ہم تو نقصان کے قائل ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ جتنی مرضی منسوخ ہوئی ہیں اللہ نے ایسا چاہا تھا لوگوں کے دلوں سے محو کرا دی, موجودہ قرآن میں نہیں ہے. جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ کسی قرآن میں ہیں بدنیتی کے تحت نعوذ باللہ نکالی. دیکھیں دین کے معاملے میں جو کچھ انسان کہتا ہے نا, نہ صرف دین کے معاملے, کسی بھی مسئلے پر
اگر میں اپنے آپ سے کوئی کہانی بنا کے آپ کو سناؤں تو وہ تو صرف ایک کہانی ہے، وہ صرف میرے تخیلات ہیں، صرف میرے خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ بات وہی صحیح ہوگی جو دلیل کے بنا پر ہوگی۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ یہ ہوا، قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوا، اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل ہے تو بات صحیح ہے۔ علماء جو کچھ فرماتے ہیں، اگر ان علماء کی بات حجت نہیں ہے، علماء اگر اپنے آپ سے بناتے ہیں، گڑھتے ہیں نا، تو اس کی کوئی وہ عالمی فاسق ہے۔ جو اپنے آپ سے بناتا ہے دلیل کے بغیر، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، وہ دلیل دکھاؤ میں بھائی، ہم بھی بنا سکتے ہیں، بہت کچھ بنا سکتے ہیں، یہ دین اس طرح تو نہیں ہے۔ اب میں اب بناتا جاؤں گڑھتا جاؤں، میرے اپنے جنون جو ہے، میرے اپنے وہم و گمان جو ہے بناتا جاؤں، اس کو کیا اہمیت ہے بھائی؟ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی۔ اب علماء اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فلانے کے دل سے نکال دیا، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی وہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسها، او اس کو فراموش نہیں کراتے۔ انسا، نسی فراموشی کو کہتے ہیں، انسا ہاں فراموش کرانا، ہم کسی کو فراموش نہیں کراتے۔ ناتی بمثلها ناتی بخیر منها او مثلها، مگر وہ آیت جو اس کو فراموش کرا دیا، اس کو یا اس کو نسخ کر دیا، اسی جیسا یا اس سے بہتر کوئی آیت ہم نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انسا کا مطلب کیا ہے؟ انسا کا مطلب یہ فراموشی کرانا بھی ہے، ایک اور مطلب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، حال پہ چھوڑ دینا۔ ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسها، یا اس کو اپنی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ناتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، اسی جیسا لاتے ہیں۔ اگر کوئی آیت کو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، اس کو نسخ نہیں کرتے، اس سے بھی اسی جیسا آیت مزید نازل ہوگی، اس سے بہتر مزید آیت، یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی صریح نہیں ہے کہ اللہ بلوا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر اللہ بلوا دیتا ہے، ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے بھائی، اس کی کوئی ہمیں حدیث دکھاؤ، مثلا کوئی حدیث دکھائے بھائی کہ اللہ نے فلان مقام پر کوئی آیات نازل کرا دی، پھر معجزے کے طور پر سب لوگوں کو بھول گئے بھائی، ایک سورہ ہی فراموش کر دیا سب سے، اب لوگوں کو پتہ وہ سورہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واقعہ، صحابہ کو کوئی واقعہ، پھر اس کے برعکس یہ جن آیات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن آیات کی طرف اشارہ، وہ عائشہ خود کہہ رہی کہ یہ بھائی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں خود پڑھتی ہے اس آیت کو، یہ آیت اس طرح وہ نہیں بولی۔ اللہ کے حکم میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں سے بلوا سکتا ہے، عائشہ سے نہیں بلوا سکتا، یا سب لوگوں سے فراموش کرا سکتا ہے، عمر سے فراموش نہیں کرا سکتا، نہیں بلوا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کی چاہت ہے کہ مثلا ایک ایسا واقعہ آ جائے، 5-6 آیتیں آ گئی، پر اس کو سب لوگ بھول جائیں کہ بھئی یہ کوئی ایسا واقعہ تھا بھی، آیات نازل بھی ہوئی، یعنی بھئی اگر، تو پھر وہ تو اس کو تاریخ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایسا، بھئی وہ کوئی پھر اس آیت کو کوئی دوسرا پھر تلاوت نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے بلا دیا، میرے ذہن سے محو کر دیا، اس کے ذہن سے بھی محو کر دیا، اس کے ذہن سے بھی محو کر دیا، پھر کوئی اس کو یاد نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہرحال اس نظریے کا کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی تائید نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان قرآن کی جو روایات ہیں اس نظریے کو وہ جھٹلا دیتی ہیں، یہ ایسی من گڑت بات ہے کہ اللہ نے بلوا دیا، بھائی بلوا دیا، محو کرا دیا ان کے ذہنوں سے، محو کہاں کرا دیا اللہ کے ان کے ذہنوں سے۔ بہرحال یہ باتیں جو ہے نا، اس کی مزید توضیح کے لیے لیکچروں کی ضرورت ہے، وہ مواد اس میں بہت زیادہ ہے، ابھی اس بات کے ابطال کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید بات یاد رکھیے کہ جہاں تک منسوخ التلاوہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بلوا دیا، نسخ ہو گیا، اس کی تلاوت ہی نسخ ہو گئی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ بھئی وہ جو آیات نازل ہو گئی تھی نا، اب اس کو نہیں پڑھنا، اب اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو، یہ کسی میں نہیں ہے۔ یا صحابہ کہہ دیں کہ بھئی ہم یہ آیات نازل ہو گئی، پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا پڑھنا، یہ کچھ کہیں بھی نہیں ہے۔ منسوخ التلاوہ کا نظریہ بعد میں شروع ہوا ہے، بعد میں، کیونکہ علماء نے دیکھا کہ آیات بہت ایسی ہیں، آیات ایسی بہت ساری ہیں کہ بھئی قرآن کا اتنا سا ضائع ہو چکا ہے، اتنی آیتیں نہیں ہیں قرآن، وہ کہاں یہ کہانی شروع کر دی منسوخ التلاوہ کی۔ منسوخ التلاوہ اگر حق ہوتا، علماء کی من گڑت بات نہ ہوتی، تو اس کا کوئی سپورٹ بھی ہوتا، اس کا کوئی تائید بھی ہوتی نا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے من گڑت بنا دیا۔ پھر اس کے علاوہ
شیعوں کا عقیدہ ہے قرآن مجید مخلوق ہے، یعنی قرآن کریم ہم مخلوق نہیں کہتے، یاد رکھیے قرآن مجید کے متعلق ائمہ علیہ السلام نے فرمان ہے کہ اس کے متعلق مخلوق کا لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ مخلوق کس کو بولتے ہیں؟ مخلوق جھوٹے کو بھی کہتے ہیں، جھوٹ کو بھی مخلوق بولتے ہیں، یعنی ما ھذا الا اختلاق، اختلاق بولتے ہیں کہ یہ جھوٹے کہتے ہیں نا، بناوٹی، خلق کرنا یعنی بنانا، خلق کرنا یعنی بنانا۔ اب اگر کسی چیز کو آپ جھوٹا بھی کہہ دیں نا، کہتے ہیں یہ بناوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مخلوق ہے، مختلق ہے۔ تو جھوٹے چیز کو، جھوٹی کہانی کو بھی آپ مختلق کہہ سکتے ہیں، مخلوق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق جھوٹ کو بھی بولتے ہیں۔ اچھا، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بالاحادیث واضح ہیں کہ قرآن مجید قدیم نہیں ہے، قرآن مجید نہیں تھا، اس کی وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صادر فرمایا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے یہ الفاظ۔ اچھا، یہ ہمارا عقیدہ۔ مخالفین کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے، قرآن مجید کو جو کہہ دے مخلوق ہے، اس کو کافر تکفیر کر دو، یعنی وہ کہتے ہیں قرآن مجید نہ اس لیے کہ مخلوق کا مطلب جھوٹا ہے، نہیں، مخلوق اس معنی میں کوئی چیز نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس معنی میں کہتے ہیں نہیں کہہ دو، یہ کفر ہے، کوئی کہہ دے تو کافر ہے، تو اس کو کیا کریں بھائی؟ اس کو تکفیر کر دو۔ قرآن کریم ازلی ہے، اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ کی صفت، اللہ کی صفت، تو پھر آ کے اس پہ وہ بحث کرتے تھے۔ ابھی میں قرآن پڑھوں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، یہ تو ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ کیا یہ قدیم ہے؟ جو میں نے وہ کہتے ہیں یہ قدیم ہے، وہ بعض کہتے تھے یہ سوال بدعت ہے، ہم سے یہ سوال نہ کرو، بدعت ہے۔ تو بخاری نے یہی کہا تھا نیشابور میں نیشابور میں، یہ جو میں قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ جو میں نے قرآن پڑھے یہ جو ہے کیا مخلوق ہے؟ تو بخاری کی تکفیر کی گئی، اس کو مار کے، وہ مار کے تو نہیں، اس کو بس وہاں سے مجبور کیا گیا کہ وہاں سے نکل جائے، نیشابور سے یہ بخارا چلا گیا۔ پھر بخارا کے، نیشابور کے علماء اور بغداد کے علماء نے بخارا کے امیر کو خط لکھا کہ یہ آدمی کافر ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے۔ پھر بخارا کے امیر نے اس کو نکال دیا وہاں سے کہ تو کافر ہے، قرآن کے مجید کے متعلق تیرا عقیدہ باطل ہے۔ تو پھر وہ بالکل قسمت پرسی کی حالت میں گاؤں میں مر گیا بخاری۔ تو ان کے ہاتھ بہرحال عقیدہ بہت یہ سخت عقیدہ ہے، وہ بہت شدت کے ساتھ بھی، کہ قرآن مجید کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو قدیم ہے، قرآنیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن بنایا، ٹھیک ہے نا، وہ تو شروع سے قرآن ہے، تو وہ اس کا نسخ کرنا، پھر اس کو قرآنیت اس سے اٹھا دینا، یہ متصور ہی نہیں ہے، متصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر قرآن ہے تو ازل سے ہے، آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق، اس کو محو کرنا، مٹا دینا، یہ تو ہو ہی نہیں، اس کی قرآنیت ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صفحے میں لکھا ہے آپ اس کو مٹا دیں، یہ ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں وہ قرآن بھول جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قرآنیت ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے جملات ہیں وہ ازلی ابدی ہیں، ازلی ابدی، اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں، وہ قدیم ہے اللہ کی طرح، مخلوق ہی نہیں ہے۔ تو پھر تو منسوخ التلاوہ کا جو ہے بالکل وہ حکم ہی ختم ہو جاتا ہے بھائی، قرآنیت اس کی کبھی رفع ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے اس کو قرآن نہیں بنایا، وہ شروع سے قرآن تھا، ختم بات۔ اور مزید حکم جناب، اچھا ایک آپ سر جو اپنے مزید علماء سے اعتراض، معاف کرتا ہوں، علی الحسن صاحب، قرآن کی جو قدم ہے، قدیم ہے قرآن، اس کے متعلق آپ نے سنا اپنے علماء سے کچھ باتیں یا نہیں سنی؟ پاکستان میں یہ باتیں چلتی ہیں یا نہیں چلتی؟ سر علماء سے نہیں سنی بلکہ میں نے اپنے طور پہ پڑھی ہیں۔ ہاں، قرآن قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ بہت آپ کے ہاں میں آپ کے بالکل بالخصوص محدثین کے نزدیک، ان کے احمد ابن کیونکہ حنبل، جی معاف کیجیے گا، مامون کے زمانے میں احمد ابن حنبل کو کوڑے پڑے، کیونکہ مامون جو تھا معتزلی تھا، معتزلہ جو تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ قرآن خلق کیا گیا ہے، اللہ نے پیدا کیا قرآن کو۔ تو وہ مامون جو ہے محدثین کو ان سے کیا کرتا تھا؟ ان سے امتحان لیتا تھا، بھئی عقیدہ بتاؤ قرآن کے متعلق، اگر عقیدہ صحیح بتاتا تھا اس کے اپنے عقیدے کے مطابق تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، عزت کرتا تھا، اگر نہیں کہتا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو پھر اس کو کوڑے مارتا تھا۔ تو بہت زمانے اس کو کہتے ہیں تاریخ میں محنت القرآن، یعنی قرآن کی وجہ سے جو مصیبت، قرآن کی وجہ سے، قرآن مامون کی وجہ سے جو قرآن کے معاملے میں مصائب مشکلات آ گئے، وہ تاریخ میں بہت مشہور ہے اس کے واقعات۔ احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے تھے، ہاں جی ہاں جی بالکل۔ جناب۔ اچھا سر ایک جو مزید اعتراض علماء کی طرف سے میں نے دیکھا ہے نا، انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں پہ بھی جو اعتراض ہے، وہ مین یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ
اہل تشیع اثنا عشریوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہوں، وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ ہوں، اب جو مرزائی قادیانی فرقہ ہے وہ تو اعلانیہ کہتا ہے جی ختم نبوت کا وہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بلکہ اس کے بعد نعوذ باللہ نبوت جاری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبیوں کو بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ مرزائیوں کا دیانیوں کا یہ موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اہل تشیع نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 افراد وہ ہیں جو نبیوں سے بھی افضل ہیں لیکن ان کو نبی نہیں کہتے، جبکہ کہتے ہیں نبیوں کی ساری کوالٹیاں بھی ان میں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ کس چکر میں انہوں نے پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ نعوذ باللہ 12 نبی ہیں یا 12 رسول ہیں یا رسولوں سے افضل رسول ہیں، ان کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اچھی بات۔ یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں نے جواب دیا تھا اس کو۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزوں کہ نبی کس کو، نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اگر کسی شخص پہ ملائکہ آتا ہے، ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ نبوت اسی کا نام ہے۔ کسی شخص پہ کسی شخص سے ملائکہ بات کرتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کو وحی آتا ہے، کیا وہی نبی ہے؟ کسی شخص پہ شریعت آتا ہے، اس کو نبی کہیں گے ہم۔ نبوت کس چیز کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ نبی جو ہے ایک پاکیزہ انسان ہوتا ہے، حلال زادہ ہوتا ہے، متقی پرہیزگار، وہ گناہ نہیں کرتا، یہ مانتے ہیں۔ لیکن متقی پرہیزگار تو دنیا میں بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، پاکیزہ لوگ کیا بہت ہیں، لیکن نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم کہیں نبوت اس چیز کا نام ہے کہ ملائکہ سے کسی شخص سے بات کریں، یہ تو غیر انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ عمران ابن حسین اسی امت میں سے ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ بخاری میں روایت ہے کہ وہ ملائکہ ان کو سلام کرتے تھے، ملائکہ کا سلام کا جواب دیتے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت بھی محدثین ہیں۔ محدثین کا علماء نے یہ تعریف کیا ہے کہ جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ملائکہ گفتگو کریں، یہ اسی امت میں ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے کوئی نے روایت کیا ہے کہ اپنی کتابوں میں کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو محدث ہونا، ملائکہ کسی سے بات کریں، خطاب کریں، یہ تو اس سے کوئی شخص نبی نہیں بنتا۔ وَإِلَّا اس امت میں بہت سارے انبیاء ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ پرانے امتوں میں محدث تھے، میرے امت میں بھی محدثین ہوں گے، یعنی انبیاء ہوں گے۔ پر پتہ چلا کہ ملائکہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب نبوت نہیں ہے۔ کسی پہ وحی آنا اللہ کی جانب سے، کیا یہ نبوت ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیات واضح ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام سے ان کی بات ہوئی، فتمثل لها بشرا سویا، بلے فرمایا کہ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، اللہ کی جانب سے تیرے پیغام آیا ہوں کہ لأحب لك غلاما زکیا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تجھے ایک بہت پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا۔ اور اس کے ساتھ جب مریم بالکل ولادت کے وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے وقت بالکل اکیلی تھی، لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ غلط آدمی ہے، یہ غلط عورت ہے، اس نے یہ جو ہے کنواری لڑکی ہے اور اس کی جو ہے پریگنینسی ہو گئی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس نے یقیناً نستجیر باللہ نستجیر باللہ، اس نے کوئی بہت عظیم گناہ کیا ہوگا۔ تو آج تک یہودی جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق غلط بات کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آج تک غلط بات کہتے ہیں۔ وہ جملے جو ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے، وہ ان کو اسی طرح مانتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں پیدا ہوئے نا، بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ان پہ بہت بڑا بہتان لگا۔ تو اس وقت جب ایک کنواری اور خاتون ہے، عابدہ زاہدہ اہل تقوی، شہر سے نکالا گیا، ان کو دور چلی گئی ہیں اور بچے کی ولادت ہو رہی ہے، تو بہت تنہائی کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ قرآن مجید کے آیات ہیں، یہ تو میں حدیث کہانی یا کسی مولوی کی تقریر تو نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہم سے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی جانب سے میں پیغام لے کے آیا ہوں، تم یہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی اور کسی شخص کی اللہ کی جانب سے کسی کو وحی آتا ہے، اس سے وہ نبی نہیں بنتی، کیونکہ مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو وحی بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، صندوق کو دریا میں چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ نے وحی، تو وہ نبی نہیں تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ملائکہ کسی سے بات کریں، اس سے نبوت نہیں ہے۔ کسی پہ اللہ کی جانب سے وحی آ جائے، اس سے کوئی شخص نبی نہیں بنتا، نبی نہیں بنتا۔ اللہ کی جانب سے کوئی پیغام موصول کرے، وہ نبی نہیں بنتا، وہ آپ کہہ دیں کہ وہ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص صاحب شریعت ہو، اسی کو نبی کہیں گے؟ نہیں، بہت سارے انبیاء تھے، ان کی شریعت ہی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے، ان کی شریعت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ایک شخص نبی ہو اور اس کی کوئی شریعت نہ ہو۔
تو نبوت پر کس چیز کا نام ہے عزیزوں؟ نبوت کس کو بولتے ہیں؟ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اس پوسٹ کی حقیقت کیا ہے؟ اس پوزیشن کی حقیقت کیا ہے؟ اگر میں کہوں فلانی اسکول ٹیچر ہے تو ہمیں پتہ ہے اسکول ٹیچر کس کو بولتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہاں بچوں کو پڑھاتا ہے، اسکول ٹیچر کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ ٹھیک ہے نا، بہت سارے انبیاء تھے تاریخ میں کہ وہ بھئی وہ صرف اپنے آپ کے لیے نبی تھے، کسی کو تبلیغ نہیں کرتے تھے، پھر بعد میں جا کر ان کو حکم ملتا تھا کہ تبلیغ کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اپنے آپ کے لیے نبی ہیں، وہ کی کوئی امتی بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی امتی ہونا بھی اس شرط نہیں نبوت کا۔ تو نبوت کس چیز کا نام ہے؟ تو میں نے پہلے آپ کے اہل کلام کے مقالات، ان کے فرامین آپ کو دکھایا کہ نبوت ایک ایسا ٹائٹل ہے، ایک ایسا پوزیشن ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے، جس کو اللہ خطاب کر دے، کہہ دے تو نبی ہے، تو اس سے نبی بن جاتا ہے، والا اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، ہم تعریف پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ فلانا شخص نبی ہے یا نبی نہیں ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے کہا تو میرا نبی ہے، میں تجھے نبی بنا کر مبعوث کر دیتا ہوں، یا میں نے تجھے نبی بنایا، یا میں نے تجھے رسول بنایا، وہ نبی ہے، وہ نبی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو نہ کہے کہ تو نبی ہے نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے۔ تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ٹائٹل نہیں ہے نبوت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ٹائٹل کسی کو نہیں ملے گا، نہ رسول کا نہ نبی کا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام میں کوئی کمی ہے، نہیں، یہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے لیے کہ ان کے بعد ان کے اوصیاء جو ہیں ان کے پاس یہ ٹائٹل نبوت کا یا رسالت کا نہیں ہوگا۔ شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اسی کی شریعت پہ چلیں گے، لیکن تمام وہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، عصمت ہے، علم ہے، ملائکہ سے ملاقات ہیں، اللہ کی جانب سے ملائکہ علم لے کے آتے ہیں، وہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ قرآن نہیں آئے گا، نیا قرآن، ایسا وحی جو قرآن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا وحی نہیں آئے گا جو قرآن ہو۔ البتہ ملائکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہر شب قدر کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ملائکہ آتے ہیں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اگر عمران ابن حسین کے پاس جو کوئی اتنا عظیم صحابی بھی نہیں ہے، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اگر آل محمد علیہ السلام کے پاس آ جائیں تو اس سے یہ کیا تعجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں جی، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول کے اوصیاء ہیں، تو بالکل وصایت خلافت کے لیے وہ صفات ضروری ہیں جو مستخلف عنہ میں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں فرض کریں میں کسی ہاسپٹل میں ایک سرجن ہے، بڑا سرجن ہے، وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ جو آدمی آئے گا اس کو اسی طرح سرجن ہونا چاہیے۔ اب میں کسی درزی کو وہاں پہ بھیج دوں کہ بھائی وہاں پہ وہ سرجن چلا گیا، آپ جا کے وہاں پہ کام کریں، تو وہ ہاسپٹل والے اس کو راستہ نہیں دیں گے۔ یا کسی فارماسسٹ کو آپ بھیج دیں، یا کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو ڈاکٹر ہے لیکن سرجن نہیں ہے، بچوں کا ڈاکٹر ہے، آنکھ کا ڈاکٹر ہے فرض کریں، بھائی وہ اس کو وہ پوزیشن نہیں ملے گا، کیونکہ یہ مقام کس کا ہے؟ سرجن کا ہے۔ سرجن نے سرجری کرنی ہوتی ہے، اس کو جو بھی آئے گا سرجن کا جو خلیفہ ہوگا، جو جانشین ہوگا، اس کو سرجری آنی چاہیے، وہ اس کا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ یا کوئی مثلا انگلش ٹیچر ہے کالج میں، اب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو اس کی جگہ جو آئے گا تو اس میں آپ کسی مولوی کو نہیں بھیج سکتے، بھائی یہ اس کو بڑا قرآن آتا ہے، بخاری آتا ہے، بھائی اس نے انگلش پڑھانا ہے، انگلش آتا ہے، اس قرآن حدیث میں کام نہیں ہے، آپ کے پاس انگلش میں کوالیفیکیشن ہے تو آپ کو یہ پوسٹ دیں گے، ولا نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹائٹل ہے نبوت کا، قرآن آتا ہے، جبرائیل وحی لے کے آتا ہے قرآن کا، وہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، شریعت لے کے آتا ہے، وہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے، وہ اب نیا شریعت نہیں آئے گا، نہ قرآن مزید نہیں آئے گا، لیکن جو بقیہ کام چلانے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو سارے وہ صفات ان کے جانشین میں ہونے چاہیے۔ یہ بدیہی بات ہے، یہ بہت بدیہی بات ہے۔ ایک درزی ہے، وہ آپ کے لیے کپڑے سلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ کسی لوہار کو نہیں بٹھا سکتا، بھائی لوہار جو ہے درزی کا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہونا چاہیے کہ دوسرے درزی کو آنا پڑے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا صفات ہیں؟ وہ سب سے اشجع ہیں، سب سے شجاع ترین شخص ہیں عالم میں، سب سے سخی ہیں، سب سے جواد ہیں، سب سے مہربان ہیں، سب سے زیادہ عالم ہیں، سب سے زیادہ عاقل ہیں، معصوم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب آتا ہے ان کو، اگر ان کو پوچھیں کہ بھئی چوتھے آسمان میں کیا ہے، جنات کے کیا ہیں، دوسرے خلائق کا پوچھیں، وہ جواب دے دیتا ہے آپ کو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی نماز کے احکام کیا، وہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں آتا، میں اجتہاد کر کے وہ آپ کو بتا دوں گا، یہ میرا نظریہ یہ ہے،
نظریہ نہیں بتائے گا آپ کو، وہ واقعاً اللہ کا حکم بتائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب دنیا سے جا رہا ہے، ایسا قائد، ایسا رہنما، اس کا جو خلیفہ ہے اس میں وہ تمام صفات ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، وَإِلَّا ظلم ہے، وہ نہیں چلا سکتا، یہ بات ہی غلط ہے، مگر وہ صفات جو دلیل کے ساتھ ثابت ہے۔ جبرائیل وحی لے کے آ جائے وہ ختم ہو گیا، نیا شریعت وہ ختم ہو گیا، باقی سب وہ ان کی جانشین میں، ان کے خلیفے میں ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں وہ بقیہ انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ جس سیٹ پہ وہ بیٹھتے ہیں، یہ سیٹ افضلیت کا مقام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ انبیاء سے افضل ہیں، اس سیٹ پہ جو بیٹھے گا وہ بھی بقیہ انبیاء سے افضل ہوگا۔ جی جناب۔